نحمده ونصلي على رسوله النبي الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن المجيد: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ ہے جس کی آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی. ان آیات کریمہ میں اللہ رب العزت جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرما رہے ہیں اور یہ بڑی اہم بات ہے. قرآن حکیم نے یہاں کیوں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کیجیے اور ان کے اندر کیا خصوصیات تھیں اور اس کی وجہ کیا ہے یہاں ذکر کرنے کا اور یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تو وہ تو شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا یہ تعارف کراتے ہیں وَإِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات کے اندر ایک پوری امت تھی جو ایک امت کام کر سکتی ہے, ایک جماعت کام کر سکتی ہے. آپ کو پتہ چلے فلاں جگہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے, کوئی جرم ہو رہا ہے, تو آپ کوشش کریں گے 10-15 بندے ساتھ لے کر لیں. اکیلا تو کوئی بھی نہیں جا سکتا تو جا کے روک دے. یہ جو سنت تھی ابراہیم علیہ السلام کی, جب انہیں پتہ چلا, انہوں نے اپنے بچپن سے دیکھا کہ لوگ بت بناتے ہیں اور بتوں کی پرستش کر رہے ہیں اور وہ ان سے پوچھتے کہ یار یہ بت خود ہی بناتے اور خود ہی ان کو خدا مانتے. انہیں کہیں بس یہی سلسلہ چلا گیا اور ان کے والد محترم جناب آزر وہ ان بتوں کے نگہبان تھے. ان کا پیشہ یہی تھا. مذہب کے جو بڑے عہدیدار تھے اس دربار میں وہی تھے. اب ظاہر ہے ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا, ان کی بڑی عزت تھی, ان کا بڑا اکرام تھا. اور بیٹا ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ بجی اس کا کیا فائدہ, آپ خود ہی تو بناتے ہیں, ہمارے گھر ہی یہ پتھر گھڑ رہے ہوتے ہیں, آپ ان کو گڑ گڑ کے آپ خدا بنا لیتے ہیں اور پھر جلوس کی صورت میں وہاں رکھ لیتے ہیں, لوگ پھر آپ سجدے کر دیتے. لیکن ان کو پتہ تھا اگر ہم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ بت کچھ بھی نہیں کرتے تو میرا منصب تو جاتا ہی رہ گیا. یہ جو نامود نمائش اور یہ جو رونق میلہ یہ تو ختم ہو جائے گا, اگلے ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دیں. اس لیے کہا گیا کہ حق کو چھپانا جو ہے وہ سخت گناہ ہے اللہ کے نزدیک. کسی آدمی نے اصل حق چھپا دیا اور غلط بات. ہمارے کتنے علماء ہیں جو مسند پہ بیٹھے, انہیں پتہ ہے یہ غلط بات ہے, لیکن صرف اس لیے کہ نمازی ناراض نہ ہو جائیں. اگر ہم حق بتائیں گے کہ قبر سے مانگنا حرام ہے, قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے, پیر صاحب ہمیں نوکری سے جواب دے دیں, وہ کہتے ہیں ہم اس پہ خاموشی رہتے ہیں. آپ کو خاموش نہیں رہنا بھائی. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ کتمان حق کرنے والا, حق کو چھپانے والا اللہ کو مجرم ہے. قیامت والے دن اللہ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں, اللہ اس کے ساتھ کلام بھی نہیں کریں گے, اللہ اس کو پاک بھی نہیں کریں گے, اللہ اس کو عذاب علیم میں ڈالیں گے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ رازق تو میں تھا جس نے ماں کے پیٹ سے تمہیں پیدا کیا, رزق میں نے تمہیں عطا کیا, پھر تم لوگوں سے کیوں ڈرنے لگے؟ تمہیں میں نے ایک منصب عطا کیا, لوگ تمہاری عزت کرتے تھے اس دین کی وجہ سے, اور آپ کا کام تھا اصل دین ہم نے بتاتے تھا. آپ نے لوگوں کی وجہ سے اصل دین نہ بتایا کہ کہیں لوگ ہی ناراض نہ ہو جائیں. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خود ہی طے کر لیا کہ ان کو میں بتوں کی اوقات بتا دوں گا. وہ پوچھتے ہر بندے سے جب بھی اس عبادت خانے میں جاتے جہاں لوگ عبادت کرنے, وہ عبادت کرنے تو نہ جاتے, کیونکہ جو پیغمبر ہوتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرماتے ہیں. پیغمبر کبھی بھی شرک نہیں کرتے, وہ کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ کل انہیں شرک کے خلاف اعلان کرنا ہوتا ہے. تو ان کو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کل تک تو آپ ہمارے ساتھ یہ کرتے رہیں. باقی دنیا میں ہر آدمی کو ہم کہتے ہیں کہ یار آج آپ بڑے ٹھیکیدار بن گئے, آج آپ کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے, یہ فراڈ ہے, کل تک تو آپ ہمارے ساتھ ہی کاروبار میں شریک تھے.
کیونکہ پیغمبر جو اللہ کا فرستادہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں بچپن سے لے کے قبر تک۔ اس سے کوئی غلط کام ایسا سرزدی نہیں ہوتا، کیونکہ جو پیغمبر کا عمل ہے وہ قوم امت کے لیے سنت ہے۔ کوئی آدمی بھی کہہ سکتا جی ہمارے نبی نے یہ کام کیا تھا، اس لیے کرے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے نظام کے اندر پیغمبر کا اتنا بڑا مقام ہے، جو ابھی تک ابراہیم علیہ السلام پہ وحی نہیں نازل ہوئی، نہ انہوں نے اعلان نبوت کیا، لیکن اللہ کے ہاں کی پیدائش کے وقت بھی پیغمبر تھے، اللہ کو تو پتہ تھا یہ میرے نبی۔ اور کسی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑے واقعات آتے ہیں، کسی مشرک نے بھی نہیں کہا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ سلام، ان کو بھی تو سجدہ کیا، کسی نے کبھی کہا، کیونکہ آپ نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ ہی نہیں کیا۔ اللہ نے شروع دن سے آپ کو آلائش سے پاک رکھا۔ اس عرب کے معاشرے کے اندر جہاں بیت اللہ کے چوک کے اندر 360 فٹ پڑے ہوئے، یہ چوک تھا حرم جہاں بیت اللہ بنا ہوا، ساری گلیاں نہیں کھلتی تھیں، سارے راستے نہیں آتے تھے، لوگ گھروں سے نکلتے آ کے سجدہ کر کے اپنے اپنے قبیلے کے بت کو، اور جب بھی میں حرم میں آتے اس کا طواف کرتے اور پھر سجدہ کر کے گھر چلے جاتے۔ سجدے چاروں طرف بت لگے ہوئے تھے، حرم کی چھت کے اوپر بھی بت تھا حبل کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی حفاظت فرمائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا ایک موقع تھا ان کی عبادت کا کوئی، جس پر وہ سارے لوگ عبادت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے، جشن مناتے جیسے ہم عید کے لیے باہر جاتے تھے، تو اس دن جناب ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ نہیں گئے، وہ سیدھے عبادت گاہ میں گئے اور سارے بتوں کو توڑ ڈالا، کسی کا ناک، کسی کا منہ، کسی کا ہاتھ، اور جس ہتھوڑے سے توڑا وہ ہتھوڑا بڑے بت کی بازو کے اوپر اس طرح رکھ دیا۔ اب وہ لوگ جب شہر سے واپس آئے اور رواج کے مطابق سیدھے عبادت گاہ میں گئے کہ سجدہ کر کے گھر جائیں گے، وہاں تو ہاتھوں کے ٹکڑے اڑے ہوئے تھے۔ اب وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار یہ ہمت کس نے کی؟ لوگ تب ہم پرست ہوتے ہیں، وہ ڈرتے بھی ہیں بتوں سے، پھر چاہے نہ بھی مانے کہیں یار چھیڑو نہیں، کوئی پکڑ ہی نہ آ جائے، ایسے ہی ڈرتے ہیں، حالانکہ بت کے پاس تو وہ اختیار ہی نہیں۔ تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ ایک ابراہیم ہی ہے جو ان بتوں کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے۔ کچھ نوجوانوں نے کہا کہ ابراہیم ہیں ہمارے، اور ہمارے ساتھ عبیر بھی نہیں گئے تھے، آج عبیر بھی نہیں گئے، اور وہ اچھی رائے نہیں، وہ ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ یار کیوں عبادت کرتے ہو، ان سے پوچھو۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کو طلب کیا گیا اور پوچھا گیا کہ یہ حرکت آپ نے ان کے ساتھ کی؟ آپ نے کہا اس سے پوچھو جس کے ہاتھ میں تھوڑا اس سے پوچھو نا۔ تو وہ خود ہی بول اٹھے کہ یار یہ تو تمہیں پتہ ہے، یہ بیچارے بتا تو نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ان کے آگے سجدہ کیوں کرتے ہو؟ جب یہ بھی نہیں بتا سکتے ہیں کو کس نے مارا ہے، تو تمہارے حاجت روا کدھر آ گئے، تمہارے مشکل کشا کدھر آ گئے؟ اس بات کو سن کے وہ مبہوت ہو گئے، اس بات کا کوئی جواب نہ دے سکے، اور دل کے اندر سمجھ گئے کہ ہم میرے ہیں مکانی ان کی پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر ایک اس کی جبلت ہوتی ہے، جس جو بات غلط بھی ہو اگر اس میں جم جائے اس کے دل سے نکالنی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ آپ اپنی روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، آپ کسی ایک جماعت سے ہوں گے، کوئی آپ کا عزیز دوسری جماعت سے ہوگا، آپ اس دوسری جماعت کے لیڈر کے بارے میں 50 باتیں بھی اسے بتائیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا، ساری چیزیں دکھا بھی دیں گے۔ وہ اس کے ساتھ ہے اس لیے اس کو نہیں چھوڑے گا، اس وقت وقتی طور پہ چپ ہو جائے گا، پھر کہا کہ نہیں یار اصل بات ہمیں پتہ ہے، یہ نہیں، یہ پروپیگنڈا ہی ہے۔ کیونکہ کسی چیز کو تسلیم کرنا اور رائے راست پہ آ جانا یہ تو بہت بڑی بات ہے، ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے جب انہوں نے سوچا کہ یار یہ تو، پھر فوراً ان کی جو عمائدین حکمران تھے، ان کے سلطنت میں جو لوگ قابض سے، انہوں نے کہا کہ یار یہی تو ہمارا ذریعہ ہے، ہماری ذریعہ آمدنی یہی ہے کہ یہ لوگ جب بتوں کو پوجا کرتے ہیں پھر بادشاہ کے پاس جاتے ہیں تو بادشاہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی ہمارا خدا ہے۔ نمرود کا زمانہ تھا، اس نے کہا اگر ان کو یہاں سے نکال دیا گیا کہ ایک اللہ ہی ہے جس کو سجدہ کیا جا سکتا ہے، جس کی عبادت کی جا سکتی ہے، تو لوگ تو پھر مجھے بھی سجدہ نہیں کریں گے، میری بھی عبادت نہیں کریں گے، اور میری عبادت نہیں کریں گے تو میرے حکم کیسے مانیں؟ لیکن آج آپ کسی کو بتا دیں کہ جناب آپ کا جو لیڈر ہے وہ قبروں کو سجدہ کرتا ہے، اس کو تصویر بھی دکھا دیں، پھر بھی وہ اپنی جہالت کی وجہ سے کہتا نہیں جی وہ کوئی بات نہیں اگر سجدہ کر لیا، حالانکہ اگر اس نے سجدہ کسی نے کر لیا مسلمان ہے تو وہ تو دائرہ ایمان سے خارج ہو گئے، کیونکہ کسی قبر کا سجدہ کرنا یا کسی فرد کا سجدہ کرنا یہ تو حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ اس کو تو کلمہ طیبہ پڑھ کے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے نا،
اگر تجدید نہیں کرتا ٹھیک ہے تو پھر تو وہ مشرک ہے۔ یہ تو قرآن بتا رہا ہے، یہ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بتا رہی ہے، یہ تو جتنے اولیاء کرام صحابہ ان سب کی تعلیم نہیں ہے کہ کسی قبر کو تو آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتے۔ تو اس نے فوراً مشاورت کی، اس نے کہا بھائی ان کی کیا صدارت ہے، انہوں نے ہمارے بتوں کی توہین کی ہے۔ اس کوشچن کی طرف نہیں آئے کہ یار یہ بتوں کی حیثیت کیا ہے، کیونکہ آپ نے گمراہ ہی کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ان کے لیے آگ جلائی جائے اور آگ میں پھینک دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم کو امت کا خطاب دیا کہ ایک فرد واحد نے وہ کام کیا جو جماعت بھی شاید ضرورت نہ کرتی کرنے کا۔ اگر آپ کو پتا ہو حکمران کا بھی مذہب یہ ہے اور حکمران کے جتنے عہدیدار ہیں وہ بھی یہی مذہب رکھتے ہیں، تو وہاں جا کے ان کی بتوں کو توڑ دینا، شاہی کی عبادت گاہ کی بتوں کو توڑ دینا کوئی جرت کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو یہ لقب عطا فرمایا کہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان امتن، وہ ایک امت ہے اپنی ذات میں، قانتا للہ، اللہ کی فرمانبردار۔ قانت کہتے ہیں اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے۔ اس حد تک اللہ کے فرمانبردار تھے کہ یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جاتی۔ قوم کے رہنما انہیں لے گئے، قرآن میں واقع آتا ہے پورا۔ وہاں بے شمار لوگ تھے، جب آپ اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہیں، جب ایک اللہ کو آپ نے چھوڑ دیا پھر عبادت کرنے کے لیے بڑے خدا ہیں۔ ہمیں کوئی نہیں کہتا کہ فلاں کی عبادت کرو، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، تو کہیں اور جا ہی نہیں سکتے ہم۔ یہ اللہ کی کتنی مہربانی ہے کہ اس نے اپنا بندہ بنایا۔ لیکن ہندو اگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو وہاں اگر بہت بڑا کوئی درخت ہوتا ہے، برگد کا درخت بہت بڑا ہوتا ہے، اس کی عمر بھی ہزار سال ہوتی ہے، تو وہ درخت ان کے یہاں متبرک ہے۔ وہ جب پرانے ہندو گھروں سے نکلتے ہیں اور آج بھی جب نکلتے ہیں تو برگد کے درخت کے سجدہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ بھی خدا ہے۔ وہاں اگر کوئی سانپ گھروں سے نکل آئے وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں کہ یہ بھی ہمارا۔ وہاں باقاعدہ سانپ کا ایک بندر ہے جہاں سانپ چھوڑے ہوئے لوگوں نے، لوگ سانپوں کو جا کے دودھ ڈالتے ہیں، اور بہت بڑا انڈیا میں مندر ہے اس کی، سانپ بھی ہمارا خدا ہے، پورا فرقہ ہے وہاں پر جو سانپوں کو بھی خدا مانتے ہیں۔ وہاں ایک شیطان کا مندر بھی ہے، وہ کہتے ہیں شیطان بھی خدائی درجہ رکھتا ہے، وہ بھی لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو اس کی بھی بات کرتا ہے۔ جب اللہ کو چھوڑیں گے تو پھر بڑے خدا۔ عرب میں بھی یہی تھا، ہر نئی چیز کو، ہر عجیب چیز کو وہ خدا ہی سمجھتے تھے۔ جب سفر میں جاتے عبادت کی ضرورت پڑ جاتی، کسی مصیبت میں پڑ جاتے، راستہ بھول جاتے تھے، کہتا آپ عبادت کر لی ہے، اور کوئی چیز نہیں ملی تو آٹا نکال لیتے اور آٹے میں پانی ملا کے تھوڑی سی مورت بنا لیتے اور پھر اس کو سامنے رکھ کے عبادت کرتے، اس سے دعا مانگتے۔ اور اگر اس وجہ سے راستہ مل جاتا اور اب کھانے کا وقت آ گیا، کھانے کو کچھ نہیں، اسی مورتی کو توڑتے، پھر پانی ملاتے، روٹی بنا کے کھا لیتے۔ ان کے لیے خدا ہی تھا۔ دیکھیں نا، انہوں نے ان کے لیے تو یہی کوئی تھا کہ ٹھیک ہے یار وقت کو خدا بنا دو، جب وقت گزر جائے تو جو مرضی اس کے ساتھ کرو، یہی ان کا بصیرت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے؟ کانت الامۃ للہ حنیفا، کہ وہ یکسو تھے اللہ کی طرف۔ جیسے ہم یکسو نہیں ہوتے، بہت بیمار ہو جائیں تو آپ مجھے بتائیں فلاں درگاہ پہ چلے جائیں گی اور وہاں بازار پہ جا کے چادر چڑھائیں تو یہ بیماری تو کم از کم آپ کی جاتی رہے گی، کیونکہ میں بڑا بیمار ہوں تو میں چلا جاؤں گا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، حیثیت اگر مل رہی ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے بیماری تو میں نہیں ڈالی تھی بھائی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بیمار ہوئے، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں وَهُوَ يَشْفِينِ، وہی مجھے شفا دیتا ہے، اللہ مجھے شفا عطا کرتے ہیں۔ جو مومن ہے اس کے ساتھ جو مرضی ہو جائے وہ اللہ کے سوا کسی اور سے راضی نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے اللہ ہی دینے والے، اللہ ہی عطا کرنے والے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان آتا ہے کہ میرا بندہ، جب آپ کہتے ہیں جی میں صاحب ایمان ہوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں فوراً امتحان بھیجتے ہیں کہ کتنا پکا ہے بھائی۔ آج لوگ جو ہیں جیسی بیماری آئی، پریشانی آئی، پھر اللہ بھول جاتا ہے، اولاد نہیں ہوئی، کسی نے کہا فلاں نالے میں جا کے نہا کر آؤ، وہ وہاں نہا کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر تب اولاد نہیں بھائی، اللہ نے اولاد تو نہیں تھی، آپ نے صبر نہ کیا، آپ وہاں نالے میں چلے گئے۔ یہ باقی کتنی دنیا نالوں میں جا کے نہاتی ہے، اولاد ان کو ملتی، یہ کدھر سے ہم نے چیزیں بنا دی؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں حنیفا، وہ یکسو تھے، ان کو پتا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا اور مشکل کشا نہیں، وہ اسے ہلتے ہی نہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت، اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صفت آپ میں ہونی چاہیے، خواہ کوئی بھی حالات ہو، کیسے بھی حالات ہو، اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی امیدوں کو وابستہ رکھیں۔
اسی کے آگے ساتھ جھکائیں، اسی سے مانیں. یہ اللہ حکم ہمیں دے رہے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت ہے یہ واقعہ بیان کرنے کی جو 4000 سال پرانا واقعہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ قرآن صرف واقعات بیان کرنے کی کتاب نہیں، یہ قرآن تو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ طریقہ تھا انبیاء نے اختیار کیا. آپ کی نجات بھی انہی طریقوں میں، اور کوئی طریقہ نہیں. وغیرہ اللہ اور کو واقعات لکھ دیتے. کسی ایک نبی کا بتائیے جس نے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا ہو. ہر نبی نے اللہ ہی کو پکارا. اور ابراہیم علیہ السلام کا تو ذکر کیا گیا، مجھے محض کر رہا تھا. اس وقت دنیا میں 2 اور مذہب ہیں جو آسمانی مذہب کہلاتے ہیں، جن کے پاس آسمانی کتابیں ہیں. ایک یہودیت اور ایک عیسائیت. عیسائیوں کے پاس بھی انجیل ہے، بائبل جس کو کہتے ہیں. یہودیوں کے پاس بھی توریت ہے جس کو اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں ہیں. ہاں ان کتابوں میں انہوں نے جہاں یہ لفظ آیا ہوا تھا کہ آخری نبی بھی آئیں گے، اور جب وہ آخری نبی جب بھی آئیں اللہ نے ان انبیاء کو بھی حکم دیا کہ جب وہ آخری نبی اگر تمہارے زمانے میں آئے تو تم ان کی پیروی کرنا. اللہ نے ان انبیاء کو حکم دیا تھا. مقصد یہ تھا کہ تمہاری امتوں کو بھی جب وہ دعوت ملے انہیں وہ فکرے وہاں سے نکال دی، وہ سینٹینسز ہی نکال دیے بیچ میں سے. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب توریت لائی گئی تو آپ نے پوچھا تو توریت کی کالم تھے وہاں پر جو آپ کے سامنے آئے. انہوں نے کہا جی وہ آیات ہم پڑھتے نہیں، ہم ان کو سناتے ہی نہیں ہے جناب، ہم ان کو وہ نہیں سناتے. وہاں جو مذہبی زبان تھی جس میں توریت تھی، جس کو ہیبریو کہتے تھے، وہ صرف مذہبی طبقے کا کام تھا، پڑھے اور وہی پڑھائے. عوام کا کام بس سننا تھا. جیسے ہمارے ہاں ہم تو ویسے جائز ہے نا کہ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی قرآن حکیم ترجمے سے پڑھے. حالانکہ اسی یہ ایک جرم ہی ہمارے لیے کافی حد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ یہ کتاب میں نے نازل کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ لگایا کہ اس کتاب کو لوگوں تک پہنچا دیں. اس پہنچانے میں آپ کو گھر چھوڑنا پڑا. 13 برس آپ مکہ معظمہ میں رہے، 13 برس تکلیفیں برداشت کی. 13 برس میں سے 3 برس تو ایک شیب ابی طالب میں گھاٹی میں بند رکھا جہاں کوئی باہر سے چیز ہی نہیں جا سکتی. اس دوران کتنے بچے فوت ہو گئے بھوک کی وجہ سے. اور جب واپس آئے تو آپ کے چچا جناب ابو طالب اور آپ کی اہلیہ ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ اس 2.5-3 سال کی کثرت کی وجہ سے ان کی بھی وفات ہو گئی. آپ نے اس سال کو عام الحزن کا خطاب دیا. عام الحزن کے غم کا سال ہے میرے لیے. اور لیکن آپ قرآن کی تعلیم سے باز نہیں آئے، یہاں تک کہ جب انہوں نے کہا ہم نہیں پڑھنے دیں گے تو آپ نہیں بیٹھے. انہیں پھر وہاں بھی نہیں بیٹھنے دی. 10 برس تک حالت جنگ میں رہے. کبھی بدر ہو گئی، کبھی عہد ہو گئی، کبھی خندق ہو گئی، کبھی کوئی قبائل نے حملہ کر دیا، کبھی کوئی باہر جھوٹ پکڑ کے لے گئے. مسلسل ٹینشن. رات کو جب بھی کہیں مدینہ کے باہر کوئی آواز آتی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھ کے جاتے دیکھنے کے لیے. وہاں دیکھتے تو آپ واپس آ رہے تو صحابہ بھی پہنچ جاتے کہ ہمیں پتہ چلا تھا کہ آواز آئی کہ کہیں حملہ نہ ہو گیا. اس حالت میں 10 سال گزارے گئے کہ آپ کے کمرے میں دیوار پر تلواریں لٹکی ہوتی تھی، کسی وقت نہ نکلنا پڑ جائے. لیکن آپ نے قرآن کی تعلیم کی ترک کی. اور جب خطبہ حجت الوداع دیا اس وقت بھی آپ نے یہ سوال کیا. آخری سوال پوچھا کیا یہ کتاب یہ پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا؟ 3 دفعہ آپ نے پوچھا. صحابہ نے کہا آپ نے حق ادا کر دیا. آپ نے آسمان کی طرف انگلی کہا اے اللہ گواہ دینا، گواہ رہنا، میں نے آپ کا احکامات ان تک پہنچا دیا. پھر آپ نے حکم دیا کہ ان آیات کو اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو تو لوگوں تک پہنچا دینا جو آج یہاں موجود نہیں. اس کے بعد اگر ہم سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کہ بھائی یہ کتاب آپ کے پاس گھر پہ تھی، آپ نے کبھی اٹھا کے پڑھی؟ جس کتاب کو پہنچانے میں آپ کی چچا حضرت حمزہ شہید کر دی، ان کا جسم چاک کر دیا گیا. آپ کی بیٹے حضرت رقیہ جو امید سے تھی، بچہ ان کا ہونے والا تھا، اونٹ پر بیٹھی تھی، نیچے سے کسی نے برچھا مارا، وہ گر گئی، بچہ بھی ضائع ہو گیا. اور بعد میں جب آپ آئی مدینہ منورہ تو 2 سال بعد اس زخم سے خون رشتہ تھا، اور 2 سال بعد ان کی وفات ہو گئی. اور آپ نے ان کی قبر، آپ ان کا جنازہ بھی نہ پڑھ سکے کیونکہ اس وقت آپ میدان بدر میں تشریف لے گئے. بیٹی کی حالت خراب تھا، انتہائی خستہ حالت تھی ان کی. لیکن آپ نے کہا اللہ کے حوالے میں تو بدر میں جا رہا ہوں کیونکہ وہاں سے مشرک کو حملہ آ رہا ہے. اور وہ جب جنگ جیت گئے، آپ نے اپنے غلام حضرت زید کو مدینہ طیبہ بھیجا کہ اطلاع دے دو کہ اللہ نے کافروں کو شکست دے دی ہے.
حضرت زید کہتے ہیں میں جب پہنچا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جنت البقیع میں آپ کی بیٹی کی تدفین کر رہے تھے. ان کو آپ ساتھ نہیں لے گئے تھے بدر میں کہ آپ دیکھ بھال کریں, پیچھے کوئی بچی کی حالت نازک ہے, آپ ان کی دیکھ بھال کریں. تو آپ نے ان کی قبر پہ رکھا ہے, آپ نے کہا میری مظلوم بیٹی اللہ کے راستے میں شکائی گئی, لیکن آپ نے تو قرآن نہیں ترک کیا, آپ نے تو کہا اس حالت میں بھی قرآن پہنچایا. اور آج ہم کہیں گھر میں ہمارے قرآن پاک ہے کہ ہم نے تو کبھی کھول کے بھی نہیں پڑھا, ہم نے کبھی ترجمہ ہی نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں قرآن کی بار بار حکم ہو رہے ہیں. پہلی آیت قرآن کی کیا ہے, پہلے اس پہ غور کیجیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا, پڑھیے. پہلا حکم ہی تھا اقرا پڑھنے کا. اور آج ہم دنیا میں سب سے جاہل قوم ہم ہیں کہ جنہوں نے اپنی کتاب ہی نہیں پڑھی. آپ اپنے آپ سے پوچھ لیجیے کیا آپ نے پورا قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا؟ اگر نہیں پڑھا تو ہم بڑے بہت بڑے مجرم ہیں اللہ کے یہاں پہ. اللہ تعالیٰ نے اور کو حکم دیا ہی نہیں ہے, پہلا حکم ہی دیا اقرا کہ پڑھیے اس کو. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم بھی یہی تھا کہ اس کو لوگوں تک پہنچائیے. وہ تب پہنچائیں گے اگر آپ پڑھیں. نہ ہم نے پڑھا نہ ہم نے پہنچایا. اور آج ہمارے حالات کس طرح ہو رہے ہیں. ہمارے حالات خراب کیوں ہیں کہ نہ ہمارے حکمرانوں نے پڑھا نہ ہم نے پڑھا. جب ہم نے نہیں پڑھا تو میرے گھر میں اس پر کیسے عمل ہوگا؟ مجھے اس کے حلال و حرام کا کیسے پتہ چلے گا؟ جب میرے گھر میں عمل نہیں ہوگا تو میرے محلے میں بھی نہیں ہوگا, میرے خاندان میں بھی نہیں ہوگا. جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن حکیم میں سورہ مزمل میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, کہ قرآن کی اتنی تلاوت کیجیے, اتنی قرأت کیجیے جتنا تمہارے لیے آسان ہو. اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کہا کہ پارہ روزانہ پڑھیں کہ یہ پوری سورت روزانہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ نے جتنا آسان ہو بھائی آپ سے ایک آیت پڑھیں ضرور اور روزانہ پڑھیں. یہ اللہ کا حکم ہے. عالمان سے یکون منکم مرضی, اللہ جانتے ہیں تم میں سے کچھ مریض ہوں گے. وعالمان یضربون, اور تم میں سے کچھ روز رزق کی تلاش میں سفر کر رہے ہوں گے. اور تم میں سے کچھ لوگ یقتلون فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہوں گے. تین حالتیں قرآن نے بیان کی ہیں جو بڑی ایکسٹریم حالتیں ہوتی ہیں. آپ بیمار ہیں تو اشارے سے نماز پڑھیں گے, آپ سفر میں ہیں تو قصر نماز پڑھیں گے, اور آپ میدان جنگ میں ہیں تو صلاۃ الخوف پڑھیں گے. وہ بھی 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے آپ, چاہے 1 رکعت یہاں پڑھیں اور 1 رکعت وہ 4 میل دور جا کر پڑھیں. پڑھنی آپ نے ضرور ہے. وہ نماز وہاں بھی دوسری رکعت وہاں جا کر پڑھیے جہاں محفوظ ہو. جہاں 1 رکعت کا موقع ملے وہاں 1 پڑھیے, اور جب دیکھیں آپ موقع ٹھیک نہیں ہے تو بس ادھر ہی نماز چھوڑ دیں. اور یہاں سے 2 میل دور بھی چلے جائیں, جہاں پھر دیکھیں یہاں پروٹیکشن ہے, حالت بہتر ہے, تو وہ دوسری رکعت وہاں پڑھیں. یہ کتنے یہ بتا رہی ہے نماز کی اہمیت. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تینوں حالتوں میں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ, قرآن کی قرأت ضرور کیجیے. یہ نہیں کہ بیمار ہیں تو قرآن نہیں پڑھ سکے, سفر میں تھے تو قرآن نہیں پڑھ سکے, دشمن کے ساتھ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے تو قرآن نہیں پڑھ سکے. اللہ کہہ رہا نہیں, یہ معافی نہیں. ان 3 حالتوں میں بھی آپ نے قرآن پڑھنا ہے. کتنا؟ ما تیسر, جتنا آپ کے لیے آسان. یہ جو حکم ہے یہ نوافل میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے. ویسے تو جب اللہ تعالیٰ نے اتنا حکم دے دیا کہ بھائی حالت میں پڑھنا ہے, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کو ترک نہیں کیا جا سکتا. کبھی یہ نہیں ہو سکتا کہ یار میں کل اتنا مصروف رہا کہ میں کھانا ہی نہیں کھا سکا, نہ میں نے ناشتہ کیا, میں دوپہر رات بھی نہیں کھایا, صبح پتہ چلا کہ یار کل تو ہم نے کھانا ہی نہیں کھایا. کبھی ایسی ضرورت نہیں. لیکن یہ تو ہوتی ہے نا کہ ہم نے ہو سکتا ہے پچھلے رمضان مبارک قرآن پڑھا تھا الحمدللہ, اور اس کے بعد پھر قرآن باندھ کر کے رکھ دیا, اگلے رمضان میں قرآن کھولیں گے. قرآن تو کہہ رہے تھے آپ بیمار بھی ہیں تو پڑھیے, آپ سفر میں بھی تو پڑھیے, آپ حالت جنگ میں بھی ہے تو پڑھیے. کیوں؟ کیونکہ یہی تو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, جس میں ابراہیم علیہ السلام صلی اللہ نے واقعہ کیوں بیان کیا. یہ یہودی ہیں وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں, کیونکہ یہودی جناب اسحاق علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل, اللہ کا بھیجا ہوا. ان کی اولاد میں سے جناب اسحاق علیہ السلام کا بیٹا تھا یعقوب, ان کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے, اس لیے یہودیوں کے 12 قبیلے بنے. تو ان کے یہاں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بڑا مقام ہے. اور اسحاق بیٹے تھے جناب ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے, اسماعیل علیہ السلام جن کو آپ نے مکہ میں آباد کیا, اور اس کے بعد اس قربانی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوسرا بیٹا عطا کیا اسحاق.
اور اللہ نے نہ صرف اسحاق عطا کیا، ساتھ ان کو خبر بھی دے دی کہ آپ کو ایک اور پوتا بھی اللہ کا، کوئی بیٹا نہیں پیدا ہوا تھا، کہا کہ اللہ آپ کو پوتا بھی دے گا، اور جس کا نام یعقوب رکھا گیا، اس لیے ان کو اسرائیل کہتے ہیں، اللہ کا بندہ، اللہ کا بھیجا ہوا، کہ باپ ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، پوتے کی اللہ نے بشارت دے دی۔ اس لیے یہودی ابراہیم علیہ السلام کو بہت بڑا مرتبہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے جد امجد تو ابراہیم علیہ السلام۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، مگر وہ بھی مانتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام پیدائش، وہ کہتے ہیں وہ ہمارے لیے عبادت گاہ کا درجہ رکھتا ہے، اور ہم مسلمان، ہم تو ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بدو نے پوچھا، وہ آیا تھا اس موقع پہ جب آپ آخری حج کرنے تشریف لائے، اب آپ دیکھیں نا کمیونیکیشن تو تھا نہیں، کئی لوگ ہمارے زمانے میں ہمارے گاؤں میں ایسے تھے جنہوں نے کبھی ریلوے ٹرین نہیں دیکھی، جہاز تو دیکھنا دور کی بات ہے۔ ہم نے گریجویشن 12-14 پڑھنے کے بعد ہیلی کاپٹر دیکھا، جس زمانے میں ہم پیدا ہوئے، لیکن وہ جو ہم سے پہلے پیدا ہوئے انہوں نے تو ریلوے انجن بھی نہیں دیکھا ہوا تھا۔ تو مکہ معظمہ میں جیسے صحرا کا علاقہ ہے، لوگوں کا آنا جانا ہی نہیں تھا، وہ تجارتی قافلے کے ساتھ وہ چلا گیا، اور وہ بدو جب حج کے موقع پہ آیا تو اس نے بہت بڑا اجتماع دیکھا، جہاں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا، تو وہ آپ کے پاس آیا، وہ بڑا حیران تھا۔ اس نے پوچھا جی آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے پوچھا جی نبی کیا ہو گیا؟ اس کو تو نہیں پتا۔ آپ نے کہا میں ابراہیم کی اولاد دعا ہوں۔ ابراہیم نے جو دعا مانگی تھی نا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اللہ تعالیٰ اس قوم کے اندر ایک نبی بھیجنا۔ اب عرب کو جاہل ان پڑھ بدو کو یہ پتا تھا ابراہیم علیہ السلام کا، کیونکہ وہ عرب والے تو سارے ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں، عرب والے تو بیت اللہ کو جانتے ہیں نا، شروع دن سے بیت اللہ کی گردی تو آباد ہوئے تھے وہ سارے، وہ جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ نبی بھیجنا۔ بھول بھال گئے تھے، لیکن آپ نے اسے یاد کرایا کہ میں ہوں ابھی ابراہیم کی دعا ہوں، ان کی میں دعا ہوں جو میں دعا مانگی تھی۔ اس کو فوراً واقعہ یاد آ گیا، اس نے اچھا آپ ہیں، اب اس کو پتہ چلا نبی کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب تینوں جو قومیں تھیں وہ تینوں بھی شرک کر رہی ہیں۔ مکہ کے وہ مشرک جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جو اب بظاہر مکہ کے متولی بنے ہوئے اور مکہ کے جتنے رسومات ہیں وہ ادا کرواتے ہیں لوگوں کو، وہ ماں معلم بنے بیٹھے ہیں، وہی بت رکھ کے بیٹھے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا کہ آپ اس حرم کو پاک اور صاف رکھیں گے للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، لیکن وہاں تو بت پڑے ہوئے تھے، کہتے تھے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ یہودی بھی کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف کر رہے تھے۔ عیسائی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنائے بیٹھے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ کا تو کوئی بیٹا ہے ہی نہیں۔ قرآن میں آتا ہے کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ انہیں کہیے اگر اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے میں اس کی عبادت کرتا۔ اللہ اگر کہہ دیں کہ میرا بیٹا عبادت کرتا ہوں، عبادت کرتے، اللہ ہی نے تو خود ہی تو کہا۔ اور عرب میں ایک عادت تھی، آپ کہیں جاتے اور آپ اپنا تعارف کراتے کہ میرا نام یہ، وہ فوراً پوچھتے آپ کے والد کا نام کیا ہے جناب؟ آپ پوری تاریخ اٹھا لینا، ہر جگہ لکھا ہوا ہوگا زبیر بن العوام، عثمان بن عفان، عمر بن الخطاب، وجہ کہ وہاں رواج ہی نہیں ہے باپ کے بغیر تعارف آپ کا۔ آپ بتائیں گے کہ میرا باپ کون اور کون سے قبیلے کا ہے؟ تو ایک عرب کے بدو نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کا یہ تعارف کریں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایک اللہ کی عبادت ہی کرنی ہے، تو جناب تعارف تو کریں اللہ تعالیٰ کا کون، ان کے والد صاحب کون ہیں اور وہ کس قبیلے اور خاندان سے ہیں، تعارف تو کرائیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا، اللہ نے آیت سورت نازل کی پوری، قل هو اللہ احد، آپ بتائیے ان کو اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے۔ دنیا میں کوئی آدمی بے نیاز نہیں ہو سکتا، نہ اولاد سے، نہ بیوی سے، نہ بچے سے، نہ باپ سے، نہ بھلے والے سے، نہ دوست احباب سے۔ ایک واحد ذات ہے جو بے نیاز ہے، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ خود جنا گیا، کفوا احد، اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لا مثال لہ لا مثل لہ۔ اس ایک صورت نے ان کا کنسیپٹ کلیئر کر دیا کہ اللہ کیا ہے۔
یہ اللہ کا حسب نسب ہے. اگر کوئی پوچھے اللہ کیا ہے تو یہ صورت پڑی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کون ہے. وہ تو لا شریک ہے. میں ان کی تو مثال بھی نہیں دے سکتی, ان کا جیسا ہو بھی کوئی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم ابراہیم کی پوجا عبادت ابراہیم کی نسل میں سے ہو. تینوں مذہب کو یہاں مشرکین مکہ کو بھی کہا جا رہا ہے, قریش کو بھی, عیسائیوں کو بھی کہا جا رہا ہے, اور یہودیوں کو بھی, کہ تم ابراہیم علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام کا لقب کیا ہے؟ ابو الانبیاء. جتنے انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. ان کی اولاد سے باہر کوئی نبی نہیں آئے. پہلے انبیاء جو آئے وہ جناب آدم علیہ السلام اور جناب نوح علیہ السلام کی نسل میں سے تھے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے انہی کی اولاد میں سے تھے. اس لیے آج ابراہیم علیہ السلام کا احترام تمام مذہب کرتے ہیں. عیسائیت میں بھی ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مقام, یہودی بھی ان کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صرف احترام, جیسے آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام کرتے ہیں اسی طرح جیسے یہودی اور عیسائی ابراہیم علیہ السلام کا کرتے ہیں. کہ جی بڑا دن مناتے ہیں, جلوس بھی نکالتے ہیں, لیکن حکم ایک بھی نہیں مانتے. یہی ہم اس کا مطلب ہم تو بالکل ان جیسے میں بیٹھے ہیں. آج تھوڑا جائزہ لیجیے کہ ہم نے ایک دن بھی منا لیا ان کے نام پہ, ان پہ صلاۃ و سلام بھی پڑھا, تو کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ان کی تعلیمات کیا تھی, ان پر ہم نے کیا عمل کیا؟ اگر بھائی ہم نے عمل نہیں کیا تو پھر یہود و نصارہ اور ہمارے درمیان کیا فرق رہ گیا؟ یہودی بھی بڑا ادب کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا, عیسائی بھی کر رہے ہیں, بات نہیں مانتے. اگر ہم بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنی ادب کر رہے ہیں اور اتنی ہمیں محبت ہے ان کے ساتھ, لیکن ان کا ایک عمل بھی ہم ماننے کو تیار نہیں ہے. نہ میری اولاد مجھ سے راضی ہے, نہ میری بیوی کو مجھ پر اعتبار ہے, نہ میرے محلے والے میرے سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں. جہاں میں کاروبار کرتا ہوں ان کے ساتھ بھی اچھے مراسم نہیں ہے, اور جن کے ساتھ میرا کاروبار ہے وہ بھی مجھ پر اعتبار نہیں کرتے کہ یار میں ہر دفعہ بے ایمانی کر لیتا ہوں. میرے وعدے کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے, میرے معاملات بھی صاف نہیں ہیں. تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا تعلق کا کیا مطلب ہے بھائی؟ پھر تو ہمارا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اور یہ بھی میں آپ کو خبردار کر دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میدان حشر میں جب لوگوں کی پیاس سے بری حالت ہو جائے گی تو میری امت حوض کوثر کی طرف رخ کرے گی اور مجھے وہاں موجود پائے گی. میں اپنی امت کو پہچان لوں گا ان کے چہروں سے اور ان کے ہاتھوں سے کہ وضو والی جگہ چمک رہی ہوگی, تو مجھے بڑی خوشی ہوگی, اور میں اپنے ہاتھ سے ان کو آب کوثر پلاؤں گا. یہ معجزہ ہوگا آپ کا, ورنہ ایک آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں 20 لاکھ لوگوں کو پانی خود پلاؤں گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. جیسے جب آپ نے خطبہ دیا نا, آخری خطبہ حجۃ الوداع, تو میدان عرفات میں لوگ پھیلے ہوئے تھے پورے اس علاقے میں. آپ نے کہا جس جگہ بیٹھو وہیں بیٹھے رہو, اور ہر آدمی اپنے خیمے کے اندر آپ کا خطبہ سن رہا تھا. یہ معجزہ تھا آپ کا, اللہ نے ہر جگہ آپ کی آواز پہنچائی, کیونکہ اللہ نے خود ہی تو کہہ دیا قرآن حکیم میں ورفعنا لک ذکرک, اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اب جہاں بھی اذان ہوگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی جائے گی, چاہے وہ دنیا کو کوئی بھی خطہ ہے. کوئی ہم نے کتاب لکھ کے بھیجی ہے وہاں پر امریکہ کے کسی آخری جزیرے میں کہ یار آپ نے یہ حضور کا نام ضرور بلند کرنا ہے, وہ جو بھی کلمہ پڑھ لے گا اس کو بلند ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو یہ انتظام و انصرام کر دیا ہے, اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اسی طرح ہوگا. لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھئے, آپ فرمائیں گے کہ دفعتاً میرے اور ان کے درمیان ایک پردہ ہے لوگوں. وہ جو ہزاروں کی علاقوں کی جماعت ہوگی ان کے اور میرے درمیان ایک پردہ آ جائے گا, اور میں جبرائیل امین سے پوچھوں گا کہ وہ کدھر گئے لوگ, تو وہ کہیں گے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو اس کا علم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہیں دین میں کیا کچھ ملا دیا تھا. آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین کی کیا شکل کر دی تھی, آپ کے جانے کے بعد انہوں نے آپ کی تعلیمات سے کس قدر بے رخی برتی تھی. جیسی وہ یہ کہیں گے جناب رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا فسوقن فسوقن, ان کو مجھ سے دور کر دوں, ان کو مجھ سے دور کر دوں, ان کو دور کر دیا جائے گا. حالانکہ وضو سے ان کے ہاتھ اور چہرے چمک رہے ہوں گے, وہ آب کوثر سے ہی محروم کر دیے جائیں گے اس میدان میں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے. تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ صرف دن ملا لینے سے یا نعرے لگا لینے سے اور ہر قسم کی خرافات کو دین میں شامل کر لینا دین نہیں ہے. دین تو یہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کا نام دین ہے.
آپ نے ایسے تو نہیں کہا کہ ایک زمانہ آئے گا جو آدمی ایک میری سنت کو زندہ کرے گا تو 10 شہیدوں جتنا ثواب ملے گا، اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ جیسے میری سنت پر عمل کرنا ایسے ہوگا جیسے انگارے کو ہاتھ میں ڈالنا۔ آج کتنے ایسے دیندار ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں اسی طرح کروں گا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، میں نہیں چاہوں گا کہ میری بیٹی کو غیر محرم دیکھے۔ آج سے چند سال پہلے تو غیر محرم شادیوں میں شریک بھی نہیں ہونے دیتے تھے لوگ، کہتے کہ نہیں یار دلہن کو اتنے بجے رخصت کرنا، اس وقت تک بارات دائیں بائیں کر دو۔ آج تو ہم کسی حال کے چوک میں جا کے اپنی بیٹی کو بٹھا دیتے ہیں اور دنیا جہان کے لفنگے اور بچے وہاں بیٹھ کے فلمیں بنا رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جی بڑی زبردست شادی ہم نے کی ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو ہوا میں اڑا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہم کتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری مرنے کی رسمیں، وہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ وہاں دیگیں پک رہی ہیں اور اس یتیم اور اس بیوہ کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ جمعرات بھی کریں اور آپ چیلم بھی کریں اور اتنے بندوں کو کھانا بھی کھلائیں، جبکہ اگر وہ بیوہ ہے اور یتیم ہے تو وہاں تو اس کے یہاں جا کر کھانا بھی حرام ہے، کیونکہ ایک تو اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کا میاں فوت ہو گیا اور آپ وہاں دیگیں کھا رہے ہیں، اس خوشی میں کھا رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام یتیم اور بیوہ کے مال کے پاس بھی جانے سے منع کیا، اس کے پاس بھی نہ جاؤ، صرف اس لیے کہ ہمارے خاندان کا رواج ہے، ہم نے رواج میں اسے پھنسا دیا کہ بھائی یہ رواج ہے یاد کرو، ہم یہ کرتے ہیں جمعراتیں مناتے ہیں اور 40 میں ہم دیگیں پکاتے ہیں، پکائیے۔ اور بھائی کس نے پکانی ہے؟ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ آپ کی حیات طیبہ میں یہ سارے واقعے پیش آئے۔ آپ کے چچا زاد جن سے آپ کو بڑی محبت تھی، حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے 10 برس بڑے تھے، وہ پہلے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، پھر حبشہ میں ان کی وجہ سے پناہ ملی، پھر واپس آئے، جس دن واپس آئے اسی دن آپ نے غزوہ موتا کے لشکر کے ساتھ بھیج دیا، وہاں وہ شہید ہو کر ان کے دونوں بازو پڑ گئے، اور آپ دیکھیں کتنی کیسی زندگی ان کی گزاری ہوگی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے دوپہر کے وقت، ان کی اہلیہ فوراً رنجیدہ ہوگی، انہوں نے کہا اس وقت اگر اللہ کے رسول آئے نا دوپہر کے وقت تو اللہ رحم کرے، میرے خامن ویسی بھی جاگ کے گئے ہوئے۔ آپ ان کے گھر گئے، آپ نے کہا بچوں کو لاؤ، آپ نے بچوں کو چوما اور ان کو تسلی دی۔ جب ان کو پتہ چلا میرے خامن شہید ہو گئے وہ گر پڑی، غلط ہے غم ہے، تو آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ جعفر کے گھر کھانا بنا کر بھیجو۔ وہ لوگ آج بڑے رنجیدہ ہیں، آج ان کے گھر کو کھانا پکانے والے ہی ہیں۔ یہ حکم دیا گیا کہ یار جس کا فوت ہو جائے اس کے گھر کھانا بھیجو۔ ہم نے کیا کیا؟ جس کا فوت ہو جائے وہاں دعوت کھانے بیٹھے ہوئے ہم، بھائی جنازہ آپ نے پڑھ لیا تو آپ گھروں گھر جائیں یار، ابھی آپ نے بخشوا کے جانا، آپ جائیں وہاں سے فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ جنازے میں نہیں شامل ہو سکے تو اگلے دن فاتحہ پڑھ کے آ جائیں، وہاں بیٹھ کے کھانا کھانے کی کیا ضرورت ہے؟